اجرائے نبوت پر مرزائیوں کے دلائل، یعنی وہ دلائل جو نبوت کے جاری ماننے پر یہ مرزائی جو ہے قادیانی جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کے کون سے دلائل ہیں؟ آیت نمبر 1، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم الی آخرہ، سورہ اعراف آیت نمبر 35۔ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے، یقصون بیان کرے، الی آخرہ، اس دلیل کا ہم جواب کرتے ہیں۔ جواب نمبر 1، آپ کی دلیل دعوے کی مطابق نہیں، یعنی اس آیت مبارکہ سے جو قادیانی اجرائے نبوت یعنی نبوت کے جاری ہونے پر جو دلیل پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل دعوے کے مطابق نہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ نبوت جاری ہے، اور دلیل میں یہ آیت وہ پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی دلیل جو ہے یہ دعوے کے مطابق نہیں، کیونکہ رسول کا لفظ عام ہے، رسول کا لفظ عام ہے، اور یہاں مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ رسول کا لفظ عام ہے، جس میں رسول اور نبی اور محدث داخل ہے۔ یہ حوالہ موجود ہے آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 322، روحانی خزائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 322۔ اس دلیل کا دوسرا جواب ہم یہ کرتے ہیں، اگر یہ اجرائے نبوت کی دلیل ہے، یعنی اے مرزائیوں قادیانیوں اگر یہ اجرائے نبوت کی دلیل ہے تو اس میں تینوں قسمیں جاری ثابت ہو جائیں گے، حالانکہ تم خود 2 قسمیں بند مان چکے ہو، لہذا یہ آیت تمہاری بھی اس طرح خلاف ہے جس طرح ہمارے خلاف ہے۔ ما ہوا جوابکم فہو جوابنا، یعنی اس کا جو جواب آپ کرتے ہیں وہی جواب ہم بھی کرتے ہیں، لہذا یہ جو دلیل پہ پیش کرتے ہیں اس آیت کو، اس سے اجرائے نبوت ثابت نہیں ہوتا۔ جواب نمبر 3، اگر یہ اجرائے نبوت کی دلیل ہے تو اس سے ثابت ہوگا کہ عیسائی، ہندو، سکھ، حتیٰ کہ کوئی بھی مذہب یا فرقہ یا قوم کا نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ بنی آدم میں سب شمار ہے۔ تو پھر اس طرح تو ہندو بھی نبی بن سکیں گے نعوذ باللہ، سکھ میں بھی نبی بن سکیں گے نعوذ باللہ، تو مطلب یہ کہ بنی آدم میں تو سب مشترک ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس دلیل کے جواب نمبر 4، اگر یہ آیت اجرائے نبوت کے لیے دلیل مان بھی لیا جائے تو مرزا قادیانی ملعون پھر بھی نبی نہیں بن سکتے، یعنی اگر قادیانی اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس آیت مبارکہ سے پھر بھی قادیانی کی نبوت نعوذ باللہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقول اپنے وہ آدم کی اولاد ہی نہیں، اس لیے کہ براہین احمدیہ حصہ 5 صفحہ نمبر 97، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127، اس پر اس ملعون نے خود لکھا ہے کہ میں آدم کی اولاد نہیں، اور جو آدم کی اور انبیاء تو سارے آدم کی اولاد میں آئے ہیں، لہذا اس آیت مبارکہ کو جو اجرائے نبوت پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس آیت سے پھر بھی اس ملعون کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی ایک شعر ہے، یعنی ان کتاب کے اس پیج پر براہین احمدیہ صفحہ حصہ 5 صفحہ نمبر 97، روحانی خزائل جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127 پر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اور شعر میں لکھا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں،
تو مطلب یہ کہ اس شعر کے اندر اس نے خود کہا ہے کہ میں آدم کی اولاد نہیں ہوں. لہذا اس آیت مبارکہ سے مرزا قادیانی کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی اور نئے اجرائے نبوت پر دلیلہ بن سکتا ہے. اگر وہ بنی آدم میں سے تھا، یعنی اگر مرزا قادیانی کے ماننے والے مرزائی یہ کہے کہ وہ بنی آدم میں سے تھا جیسا کہ ظاہر ہے، تو پھر اس نے یہ جھوٹ بولا. کیا بولا؟ کہ میں جیسے کہنا آدم زاد ہوں. یعنی اس شعر کے اندر اس قادیانی مرزائی ملعون نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا نبی نہیں بن سکتا. یعنی اگر کسی کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا. یعنی مطلب یہ کہ ابتدا سے انتہا تک، اول سے آخر تک نبی کی زندگی میں جھوٹ کا شک بھی نہیں ہوتا. اور یہاں اگر قادیانی یہ کہے کہ مرزا غلام قادیانی آدم کی اولاد میں سے تھا، اور یہ آیت ان کے بارے میں نعوذ باللہ دلیل بن سکتی ہے، تو پھر مرزا قادیانی نے اس شعر کے اندر، اس کتاب کے اندر جھوٹ لکھا ہے، اور جھوٹا نبی نہیں بن سکتا. رہی کسر نفسی والی تعویل کی، تو وہ بھی نہیں ہو سکتی. یعنی قادیانی یہاں پہ اس کی عاجزی پر کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ بڑا عاجز انسان تھا. یہ شعر میں جو نہ آدم زادو لکھا ہے، یہ بطور عاجزی کے کہا ہے. تو یہ تعویل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسی کسر نفسی کسی عقل مند انسان نے آج تک نہیں کی. یعنی دنیا کے اندر جتنے عقل مند اور ہوشیار اور صاحب عقل لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ کسر نفسی نہیں کی، یہ عاجزی نہیں کیا ہے کہ اپنے آپ کو کہے کہ میں آدم کی اولاد نہیں ہوں. لہذا باقی اس کی کسر نفسی کی حقیقت اس کے دیگر دعاوی اور تعلیمات سے واضح ہے. سنیے مرزا ملعون کی تعلیمات. یہ حوالہ موجود ہے دافع البلا صفحہ نمبر 20، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 240. انہوں نے یہاں جو شعر لکھا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا مانا ہے، پتہ چلا کہ اس کے اندر کسر نفسی بھی نہیں تھی. اس شعر کے اندر وہ لکھتے ہیں، ابن مریم کی ذکر کو چھوڑ دو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو بڑا کہا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا کہے وہ عاجز انسان نہیں ہوتا، متکبر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ متکبر. اور جو تک متکبر ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی نہیں ہوتی. لہذا خود مرزا کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا عاجزی ان کے اندر نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ تکبر تھا. لہذا یہ تعویل اگر مرزا قادیانی کے ماننے والے کریں کہ شعر کے اندر کسر نفسی کی وجہ سے یہ کہا ہے، تو یہ تعویل بھی کیا ہے؟ غلط ہے، اور یہ تعویل نہیں ہو سکتا. استاد محترم مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑ دو، اس سے بدتر غلام احمد ہے. انہیں مرزا قادیانی نے جو شعر لکھا، اس شعر کے جواب میں مولانا حیات رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر، یعنی بہتر نہیں، بدتر غلام احمد ہے. اسی طرح براہین احمدیہ صفحہ نمبر 13 حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 144. اس پر اس ملعون نے لکھا ہے، روضہ آدم کے تھا وہ نامکمل اب تلک، میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگبار. یعنی یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا مانتا ہے کہ یہ جو تھا روضہ آدم، یعنی مطلب یہ کہ یہ نامکمل تھا، اور پھر میرے آنے سے وہ مکمل ہوا. یعنی مطلب یہ کہ نعوذ باللہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنے آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں. یعنی میرے آنے سے نبوت ختم ہوئی ہے، حالانکہ مرزا قادیانی ملعون جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا، کافر تھا، وہ نبی نہیں تھا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھا. اسی طرح
ایک دوسرا ان کی کتاب نزول مسیح صفحہ نمبر 19، روحانی خزل جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477، ان پر انہوں نے 3 شعر لکھے ہیں۔ نمبر 1، کربلا است سیر ہر انم، صد حسین است در گریبانم۔ نعوذ باللہ، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت حسین، یعنی 100 حسین میرے گریبان کے اندر ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری پہ لکھا ہے، آدمم نیز احمد مختار، در برم جامع ہما ابرار، آنچ دادست ہر نبی را جام، داد آن جام را بتمام۔ یعنی میرے آنے سے وہ جام جو ہے وہ تمام اتمام کو پہنچا۔ لہذا اس اشعار کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو سب سے بڑا مانا ہے، اور یہ اشعار بتا رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر تکبر تھا، عاجزی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک شعر نزول مسیح صفحہ نمبر 99، روحانی خزل جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477 پر ایک شعر اور بھی لکھا ہے، انبیاء گرچ بودا اندبسے، من بعرفا نکم ترم زی کسے۔ یعنی میں بھی ان سے عرفان میں، اللہ کی پہچان میں ان انبیاء سے کم نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی ملعون نے اپنے آپ کو انبیاء کے برابر مانا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ملعون جو تھا وہ نبی نہیں تھا، وہ جھوٹا دجال و کذاب تھا، متکبر انسان تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دلیل میں جو وہ آیت پیش کرتے ہیں، یہ اجراء نبوت پر دلیلہ نہیں بن سکتا۔ اور جواب نمبر 5، یہ اجراء نبوت کی دلیل ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو پیش کرنی چاہیے، حالانکہ مرزا نے کسی کتاب میں بھی اس آیت کو پیش نہیں کیا۔ اگر اس آیت سے اجراء نبوت ثابت ہو سکتا ہے تو مرزا قادیانی کو لکھنا چاہیے تھا، اس کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ آیت تو دلیل میں اس کے ماننے والوں نے پیش کیا ہے، لہذا کوئی مرزائی اگر مرزا کی کتاب سے یہ دلیل ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام حاصل کرے، یعنی قیامت کے صبح تک کوئی بھی قادیانی مرزائی اپنی اس جھوٹے کذاب و دجال کی کتاب سے یہ آیت اجراء نبوت پر دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ مرزا قادیانی نے اس دلیل کو پیش کیا ہے، یہ تو اس کے بعد میں آنے والے نے پیش کیا ہے۔ جواب نمبر 6، اصل تحقیقی جواب یہ ہے کہ عبارت کا سیاق و سباق دیکھنے سے یہ بات روز روشن سے زیادہ واضح ہو گئی کہ یہاں پر حقائق ماضی کی ہے، چنانچہ یہاں سے 2 رکوع قبل حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تمام واقعہ بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور اس ضمن میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاون کے رفقا کے زمین پر اتار دیا تو ان کو یہ خطاب کیا گیا۔ اس صورت میں 4 جگہوں پر بنی آدم سے خطاب کیا گیا ہے، اور یہ 4 جگہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔